بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل قدر بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عیدگاہ کے میدان میں جمع ہو کر 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت بخشی، جن کو اللہ نے چاہا، جن کو اللہ نے بلایا، جن کو اللہ نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کی، وہ حجاج کرام حج کے ارکان پورا کر رہے ہیں، اور ہم یہاں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو استطاعت عطا کی ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر کے قربانی کا عمل کریں گے۔ عزیزان محترم، آج کے دن حجاج کرام جو حج کے ارکان پورا کرتے ہیں، چاہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہو یا صفا مروہ کا سعی کرنا ہو، جتنے بھی ارکان ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے بندے، ایمان والے مسلمان پورے روئے زمین پر جو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر قربانی کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ حج بھی عاشقانہ عمل ہے اور قربانی بھی عاشقانہ عمل ہے، یعنی وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں اللہ کا عشق ہو، جسے اللہ سے محبت ہو، وہی کرتا ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ کسی بندے نے جب حج بیت اللہ کے سفر میں کسی عالم دین سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ حج اسی کا نام ہے کہ یہاں سے وہاں دوڑو اور یہاں بھاگو تو میں آتا ہی نہیں۔ میرے دوست سے بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ اس کا دل جو ہے محبت الہی سے خالی ہے، عشق الہی سے خالی ہے، اس کے دل میں محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے۔ میرے دوست سے بزرگوں، حج کے ارکان چاہے طواف کرنا ہو یا صفا مروہ کا سعی کرنا ہو یا شیطان کے جو ہے کنکریاں مارنا ہو، حلق کرنا ہو، قربانی کرنا ہو، یہ سارے وہ عمل ہے، چاہے دل چاہے نہ چاہے، عقل کہے نہ کہے، لیکن اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں کر کر دکھانا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم جانوروں کے پیچھے کیوں لگاتے ہو، جانوروں کو کیوں ذبح کرتے ہو، کیوں خون بہاتے ہو، اتنی بڑی رقم سے اسلام کا اور دوسرا بھی کام ہو سکتا ہے، بہت سارے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر وہ مسلمان ہے، اگر اس کے سینے میں ایمان ہے تو اس کا دل جو ہے عشق الہی سے خالی ہے، محبت الہی سے خالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کرنا، جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ عاشقانہ عمل ہے۔ عقل چاہے کچھ کہے، عقل چاہے
کچھ کہے لیکن کرنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، ہاں فصلی لربک وانحر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھیے اللہ کے لیے اور قربانی کیجیے۔ تو میرے دوست سے بزرگوں، جیسے نماز عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا واجب ہے، ویسے ہی جو ہے قربانی کرنا واجب ہے، صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن دوست سے بزرگوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، ہاں 10 ذی الحجہ وہ دن ہے کہ آج ہم جو ہے اپنے گلی محلے میں ہاں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اور ایک دن وہ دن تھا 10 ذی الحجہ کا دن تھا کہ مینا کے وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں دوست بزرگوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی پوری زندگی ہاں آزمائش میں گزری ہے، آزمائش میں گزری ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے، آزمائش ہوئی ہے، امتحان لیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں مکمل اترے ہیں، پورا اترے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ لہذا دوستو، یہ عید الاضحیٰ کا موقع، یہاں جب ہم جو ہے سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، اور دوستو بزرگوں حجاج کرام جو ہے وہ اداؤں کو بجا لا رہے ہیں، جو حضرت ہاجرہ کی ادا ہے، جو حضرت اسماعیل کی وفا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ان کو بجا لا رہے ہیں، تو ہم جو ہے اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کو چاہنے والے، اللہ سے عشق کرنے والے، ہم یہاں رہ کر قربانی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ایمان والوں کو آزمائے گا، ضرور آزمائے گا، کبھی جو ہے جان میں نقصان دے کر، کبھی مال میں نقصان دے کر، کبھی کھیتی میں نقصان دے کر، کبھی اللہ دے کر آزمائے گا تو کبھی لے کر آزمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے، جو پہلا امتحان لیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آبادی میں آئے، جب اپنے ماں باپ کے پاس آئے، جب اپنے معاشرے میں آئے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ جو ہے بتوں کو پوج رہے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ان کو خدا مان رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا اگر عبادت کی جا سکتی ہے تو صرف ایک اللہ کی، اگر جھکا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔